Dr. Wise, the channel for True Story Tower. جب منشی نے بتایا کہ آصف کل رات سے غائب ہو گیا ہے، اور غائب ہونے کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس کا سارا سکون ہوا ہو چکا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح ٹینشن میں تھا، اور منشی سے تفصیل لے کر یہ پتہ چلا کہ وہ رات کو پانی پینے کی غرض سے باہر گیا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا، ناشتے میں بھی دل نہیں لگا۔ اس نے جو اتنی محنت سے ایک منصوبہ بنایا تھا وہ فیل ہو چکا تھا۔ وہ سوچوں کا انبار لیے صحن میں اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ آگے کیا کیا جائے اور اب کیا ہوگا، وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا۔ اس وقت ایک مختلف سوچ ہی اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ کچھ سوال اس کے ذہن میں آ رہے تھے۔ آصف کو جب وہ جنگل میں لانے گیا تھا تب اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا تھا۔ کون دوست اور اس وقت کیوں اس سے ملنے جا رہا تھا، اس نے نہیں پوچھا تھا، مگر اسے پوچھنا چاہیے تھا۔ اتنی رات کو وہ آخر اپنے کس دوست سے ملنے جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے، اور وہ بھی اتنے گھنے جنگل میں۔ اور وہ جب اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا تب اس کے چہرے پہ بے سکونی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ واپس آنے پہ خوش نہیں تھا، اس کے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا اگر اس وقت وہ وہاں موجود نہ ہوتا تو وہ اسی وقت واپس جنگل کی طرف لوٹ جاتا۔ ایسا کون سا دوست تھا جو اس کے لیے اتنا اہم تھا، جس سے ملنے کے لیے اس نے دن رات کا فرق ہی نظر نہیں آیا؟ اور پھر 12 بجے کے بعد جب سبھی اپنے گھروں کو لوٹ کر آئے تب وہ بھی اپنے گھر لوٹ گیا ہوگا، اور پھر گھر والوں کے سامنے پانی پینے کا بہانہ بنا کر وہ باہر نکل گیا، اور باہر نکلتے ہی وہ آزاد ہو گیا اور پھر سے جنگل کی طرف چلا گیا ہوگا اپنے اسی دوست سے ملنے، اور پھر اس کے اس دوست نے ہی اس کی جان لے لی ہوگی یا پھر غائب کر دیا ہوگا۔ لیکن اس کا وہ دوست کون تھا آخر؟ وہ اپنے جس دوست کی بات کر رہا تھا وہ لڑکا تھا یا لڑکی؟ وہی اس کے غائب ہونے کا ذمہ دار تھا۔ لیکن اس نے آصف کو وہاں کیا کہہ کر بلایا جو وہ اتنی رات کو اس کے پاس چلا گیا؟ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہوشیار اور چالاک تھا۔ اس نے بہت کامیاب پلاننگ کر رکھی تھی، اور یہ صرف اس نے کل کی رات نہیں کیا ہوگا، اس سے پہلے بھی جتنے لوگ غائب ہوئے ان میں بھی اسی کا ہاتھ رہا ہوگا۔ وہ شاید لوگوں کو دوستی یا پھر کاروبار کا لالچ دیتا ہوگا، پھر موقع ملتے ہی انہیں قتل یا غائب کرتا ہوگا۔ لیکن ایسا کرنے سے اسے کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ کیوں کھیل رہا ہے انسانی زندگیوں کے ساتھ؟ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا، وہ اسی وقت آصف کے ساتھ جا کر دیکھ لیتا۔ آخر وہ اپنے کس دوست سے ملنے جا رہا تھا، تب معلوم ہو جاتا کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا ٹینشن میں اتنا ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹینشن کو کم کرنے کے لیے وہ باہر نکل آیا، اور علاقے والوں سے تھوڑی بہت تفصیل معلوم کرنے کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ ریلوے اسٹیشن کا ایک راستہ سنسان سڑک سے ہو کر گزرتا تھا، جہاں لوگوں کی آمد و رفت اتنی زیادہ نہ ہوتی تھی۔ اکا دکا لوگ کام کرتے نظر آتے تو آتے، نہیں تو وہاں خاموشی ہوتی۔ وہ ابھی اسی سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر سے سر جھٹک کر چلنے لگا، لیکن 10 قدم چلنے کے بعد اسے قدموں کی چاپ پھر سنائی دی۔ اس نے پھر سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اس بار بھی اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اب اس کی گھبراہٹ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ ایک تو وہ اکیلا تھا اور اس کے پاس ریوالور بھی نہیں تھا۔ اس بار اسے کسی نے آواز دے کر بلایا۔ یہ آواز پیچھے ہی سے آئی۔ اس کے قدم تیز تیز چلتے اچانک رک گئے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جیسے برف کی طرح جم گیا ہو۔ سامنے ایک خوبصورت لڑکی سرخ رنگ کے کپڑے پہنے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکرا بھی نہیں سکا۔ ایسی لڑکی دیکھ کر تو کسی کے بھی ہوش گم ہو سکتے ہیں، اس لیے وہ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ لڑکی اب ہاتھ کھول کر اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، اور وہ بھی کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر سے اختیار کھو چکا تھا۔ پھر اچانک اسے بریک لگ گئی۔
جب اس کی نظر اس لڑکی کے پاؤں پر پڑی۔ وہ کوئی انسانی پاؤں نہیں تھے، اس کے پاؤں پہ لمبے ناخنوں کے ساتھ ساتھ ریچھ جیسے سیاہ بال بھی تھے۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ اسے ایک پل بھی نہیں لگا یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کوئی انسان نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہوتا جا رہا تھا اور وہ لڑکی ایک خونخوار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا اچانک اس لڑکی کا رنگ تبدیل ہونے لگا، اس کے لمبے لمبے دانت ظاہر ہونے لگے، اس کی آنکھیں انگارے جیسی سرخ ہو گئی۔ وہ یکدم کسی خوبصورت لڑکی سے بدل کر ایک بدرو کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اس بھیانک روپ کی تاب نہ لاتا، لیکن قدرتی طور پر وہ ابھی تک ہوش میں تھا اور درود پاک کا ورد کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ درود پاک پڑھنے سے اس بدرو کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ آہستہ آہستہ غائب ہوتی جا رہی ہے۔ آج تو تم درود کی وجہ سے بچ گئے، لیکن اگلی بار نہیں چھوڑوں گی تمہیں۔ وہ بدرو دھمکی دیتے ہوئے غائب ہو گئی اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر وہ اس ہوٹل کی طرف بڑھا۔ سہرش کو دیکھنے کے لیے اسے دیکھ کر اس کی بے چینی میں کافی حد تک کمی آ جاتی۔ وہ اسے ہوٹل کے دروازے پر ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ وہاں کھڑی لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس چلا گیا اور اسے سلام کیا۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے تو چونکی، پھر مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد وہ لوگ ہوٹل کے باہر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ کافی دیر وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور باتوں کے ساتھ ساتھ گرما گرم پکوڑوں سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے۔ واقعی سہرش کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے وہ اپنی ساری ٹینشن بھلا چکا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی باتیں اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ سامنے والا بندہ خود بخود مسکرانے پر مجبور ہو جاتا۔ پھر اس نے سہرش سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ کہیں گھومنے چلے۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے ساتھ اور بھی خوبصورت ہو جاتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سہرش کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی اونچی اونچی پہاڑیوں کی سیر کرے اور وہاں بیٹھ کر کافی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہیں۔ اور اس نے اپنے دل کی یہ بات سہرش سے بھی کر دی، مگر وہ ڈر گئی۔ اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ کل رات اس پہاڑی پر آصف نامی لڑکے کا خون ہوا ہے۔ وہ اس کے اس طرح ڈر جانے پہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ اس نے اپنا پورا دن وہیں بیٹھ کر اس کے ساتھ گزارا۔ جب رات ہونے لگی تو وہ اجازت لے کر وہاں سے چل پڑا۔ جیسے جیسے رات کی سیاہی پھیلتی جا رہی تھی ویسے ہی خاموشی بڑھتی جا رہی تھی۔ چرند پرند انسان سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ سڑک آہستہ آہستہ ویران ہوتی جا رہی تھی۔ سہرش کی تصویر دماغ میں لیے وہ بھی گھر کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سہرش کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ بڑھتے قدم اٹھاتے ہوئے اچانک اس کے قدموں کو بریک لگ گئی، جیسے ایک ہرن تیز تیز بھاگتے ہوئے سامنے اپنے شکاری کو دیکھ کر رک جاتی ہے۔ وہ بھی بالکل ایسے ہی رک گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ سہرش کی ہر بات یاد کر کر کے وہ مسکرا رہا تھا، لیکن اس کی ایک بات یاد آنے پر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اس پہاڑی پہ کل رات آصف نامی لڑکے کا خون ہوا۔ یہ بات سہرش نے کیسے کہی؟ اسے کیسے معلوم آصف کا خون ہوا تھا؟ آصف کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ خود اسے تو کیا پورے گاؤں میں کسی کو نہیں معلوم تھا، اور صرف آصف ہی کیا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ گاؤں میں چودھویں کی رات لوگ کہاں جاتے ہیں اور کیوں غائب ہو جاتے ہیں۔ ان سوالوں کے جواب تو برسوں سے تلاش کیے جا رہے ہیں، جبکہ کوئی اپنی اس تلاش میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو وہ اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتی تھی کہ آصف کا خون ہوا تھا، اور وہ بھی اس پہاڑی پہ؟ وہ تو خود اتنے دن سے اس راز کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے کیسے ایک منٹ میں ہی بتا دیا کہ اس کا خون ہوا تھا، اور وہ بھی اس پہاڑی پہ؟ اسے کس طرح معلوم ہوا یہ سب، جبکہ وہ تو اس گاؤں کا حصہ بھی نہیں ہے؟ وہ تو اس گاؤں سے بہت فاصلے پر اس ہوٹل میں کام کرتی ہے۔ کچھ تو ہے جو اسے نظر نہیں آ رہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن
وہ کتنی آسانی سے یہ بات کہہ گئی۔ کیوں؟ کہیں وہ خود ان سب سے جڑی ہوئی تو نہیں ہے؟ کہیں اس کا اور اس قاتل کا کوئی رشتہ تو نہیں ہے آپس میں؟ یہ کوئی ایسی غیر اہم بات تو نہ تھی جو ہر کسی کو معلوم ہو؟ لیکن اسے یہ سب اس وقت کیوں سمجھ نہیں آیا؟ اس وقت تو اس نے ہنس کر ڈال دیا تھا۔ اگر اسی وقت سوچ اور سمجھ لیتا تو اس سے پوچھتا کہ تمہیں کیسے پتا ہے یہ سب؟ اب وہ کیسے اور کہاں سے پوچھے؟ وہ تو اب تک جا چکی ہوگی۔ کل کو؟ کیا وہ کل کو اس سے پوچھے؟ ہاں، وہ کل ہی پوچھے گا۔ اس وقت دیر بھی تو کتنی ہوئی ہے؟ اب رات کی چادر نے پورے علاقے کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور وہ الجھن زدہ ذہن کے ساتھ ایک بار پھر چلنے لگا۔ یہاں زیادہ دیر رات کو کھڑا رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ سڑک بھی بالکل سنسان ہو چکی تھی۔ دور کہیں پرندوں کی ہلکی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی اور گویا وہ سانس تک لینا بھول گیا۔ خوف اور دہشت کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔